بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو قادری چینل 11/12 کا محبت بھرا سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مال و جان کی عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رزق حلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ترجمہ کنز الایمان، کہ اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے سے محفوظ رہتا ہے، آمیزش سے بھی بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، فرمایا وہ قیامت کے دن یوں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، فرمایا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی بکثرت مال، یعنی کہ مال جمع کرنے کے لیے کرتا ہے، تو فرمایا اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسروں پر فخر کرے، اس کی بڑائی ہو، تو فرمایا وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگا۔ تو سامعین محترم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا دینار بنایا گیا تو شیطان نے اس دینار کو آنکھوں سے لگا کر کہا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہے، اور واقعہ جو آپ نے فرما دیا حق فرما دیا۔ فرمایا جو بھی مال سے محبت کرنے والا ہے وہ کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی تو شیطان کی غلامی ہے۔ لہٰذا ہمیں مال کی محبت چھوڑ کر اپنے مولا کی محبت اپنانی چاہیے۔ آؤ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تجارت کرو، کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، فرمایا وہ قیامت والے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ جو جسم حرام کے اوپر پلتا رہا، فرمایا وہ قیامت والے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی۔ تو سامعین محترم، ہم خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولاد کو بھی حلال کھوائیں۔ اور آج لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے رزق کے اندر یہ تمیز کرنا چھوڑ دی ہے کہ یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت، یعنی کہ لوگ حرام نہ بھی کھائیں گے لیکن حرام کی آمیزش ان کے حلق تک پہنچ جائے گی۔ آج یہ فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارے رزق کے اندر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا اگر بندہ لقمہ کھا کر اس کا دل کرے کہ میں ذکر کروں، عبادت کروں، نماز پڑھوں، تو سمجھو اس کے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ حلال کا گیا ہے۔ اگر رزق کھا کر، لقمہ کھا کر اس کا دل کرے کہ میں گناہ کروں اور شیطان کے کام کروں، تو سمجھ لو اس کے جسم کے اندر لقمہ حرام کا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں